دین اور رہبانیت میں فرق کو سمجھیں آپ۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ اپنی مرضی سے دین اپنا کر کنارے ہو جانا۔ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ راہب بن چکے ہیں، دیندار نہیں ہیں، راہب ہے، راہب بددین۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کیا ہے رہبانیت؟ تعریف سمجھیں، آپ کو اپنا مزاج سمجھ میں آئے کہ ہم امت کو کہاں لے گئے۔ اپنی مرضی کی عبادات لے کر کنارہ کش ہو کے بیٹھ جانا، امت کے باقی مسائل سے، باقی ضروریات سے نظر کو ہٹا دینا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ دین چھوڑ دینے کو رہبانیت نہیں کہتے، وہ گمراہیت ہے، وہ فسق و فجور ہے، وہ کفر ہے۔ رہبانیت یہ ہے اپنی مرضی کا دین لے کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا اور باقی ضروریات دین اس سے بے تعلق ہو جانا۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو مراقبے کر رہے ہیں، مراقبے میں حوریں دیکھ رہے ہیں۔ ماں بہنوں کے سینے کٹ رہے ہیں تو مراقبے میں حوریں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم درود پاک کی تزمیاں پڑھ رہے ہیں۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا اور حرم کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور تم آنکھیں بند کر کے صرف درود پڑھ رہے ہو۔ لوگ مسجدیں اڑانے کا سوچ رہے ہیں، تم کا میں سجدے میں پڑا رہتا ہوں، باقی جو ہوتا رہے دنیا کے اندر۔ لوگ بھوکے مر رہے مرتے رہے، ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے، عدالتیں بک گئی بکتی رہے، وزارتیں بک گئی بکتی رہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ مجھے تو صرف دین یہ پتا ہے، نماز پڑھ لوں، تسبیح پڑھ لوں، حلال کما کر لے آؤں، صبح تلاوت قرآن کرتا ہوں، رات میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، بڑی سی پگڑی باندھتا ہوں، بڑا اچھا جبہ پہنتا ہوں، نعت خواں بھی بہت اچھا ہوں، مقرر بھی بہت اچھا ہوں، باقی جو دین ہے وہ اور لوگ جانے، مجھے تو جو دین مل گیا بس میں اس پہ عمل کروں گا۔ یہ رہبانیت ہے، یہی رہبانیت ہے، یہی گمراہی ہے۔ مقرر سمجھ لے دین صرف تقریر کرنا ہے، نعت خواں سمجھ لے دین صرف نعت پڑھنا ہے، قاری سمجھ لے دین صرف تلاوت قرآن ہے، عوام سمجھ لے صرف محفل میں لنگر کھانا، یہی دین ہوتا ہے۔ نوجوان کہے جی نعرے لگا لیں گے، پروٹیسٹ کر لیں گے، صرف یہی دین ہے۔ صرف کی بات قید لگا رہا ہوں میں آپ سے، میری بات کو سمجھیے گا، صرف یہ دین نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ آپ یہ ساری عبادات کریں، یہ سارے کام کریں، لیکن ضروریات دین پر کھڑے نہ ہوں، بزدلی ہے، رہبانیت ہے۔ جب جہاد فرض ہے تو جہاد کیا جائے گا۔ فرض نماز کا مسئلہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ فرض نماز کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ کم سے کم 2 ہے نا، کم سے کم 1 رکعت کے بعد کوئی اٹھ کے جا سکتا ہے فرض میں سے؟ جب جہاد آ جائے تو نماز کی رکعت مؤخر ہو جاتی ہے۔ جب جہاد، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ضرورت دین کیا ہے، دین کے مزاج کو سمجھیں کہ جب ضرورت ہو تو کرنا کیا ہوتا ہے۔ ضرورت جہاد آ جائے تو میدان جہاد کے اندر 2 رکعت نہیں پڑھے گی فوج، مجاہدین 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ قرآن میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ایک صف نماز کھڑی کرے، دوسری صف ان کی پشت پر کھڑی ہو، دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاد میں نماز نہیں چھوڑنی۔ گولے چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، نماز اللہ نے نہیں کہا چھوڑ دینا۔ اور نماز کے وقت اللہ نے یہ بھی نہیں کہا نماز پڑھتے رہنا اور جہاد چھوڑ دینا۔ یہ جتنے نمازی ہیں نا، میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں، مجاہدین تو ہے نہیں ہمارے یہاں، نمازی الحمدللہ ہے۔ تو دونوں سمجھ لینا شریعت کا مسئلہ۔ قرآن نے کہا نماز جہاد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ میدان جہاد کے اندر جب نماز پڑھی جائے، ایک صف قبلہ رو ہو جائے اور ایک طرف دشمن کی طرف ہو جائے، ایک رخ ادھر کر کے دشمن سے لڑے، 1 رکعت پڑھو اور وہاں سے اٹھ جاؤ اور جا کر دشمن سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جو دشمن سے لڑ رہے تھے اگر زندگی بچ گئی ہے اب وہ آ جائیں، نماز کو ادا کریں، وہ 1 رکعت ادا کریں، دوسرا دشمن کا مقابلہ کرے، پھر وہ گھوم کر آئیں، نماز پڑھیں اور یہ دوسری سب واپس چلی جائے۔ اللہ دشمن کو لڑیں گے، گالی بھی دیں گے، گولے بھی چلائیں گے، بہت کچھ ہوگا، خون بھی نکلے گا، نہ نماز جدا ہے نہ جہاد جدا ہے، گھوم کر آئیں گے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ تلواروں کے سائے میں جنت ہے، نبی نے فرمایا۔ ماں کے تلووں کا تو ہمیں معلوم ہے نا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تلواروں کے سائے میں جنت ہے، یہ بھی اسی نبی نے فرمایا جس نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو نماز بھی نہیں چھوڑنی، ضرورت کے وقت جہاد بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ جہاد آ جائے تو اللہ نے نماز کی رکعت کو مؤخر کر دیا کہ دشمن کا مقابلہ کرو، اس کے بعد آؤ میری نماز مکمل کرو۔ جب تک دنیا میں جہاد قائم رہا مسلمان عزت سے جیتے رہے، اور جب بزدل ہو گئے نا، اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیا، ڈر پیدا ہو گیا، تب سے غلام ہو گئے۔